قاعدہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ قاعدہ ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے ان دونوں کلموں کو ملا کے پڑھیں گے. انا اعطینا. ہاں چلیے جوڑ کریں. اب نشان لگانے والے جو ہیں وہ الینا سے لے کر ایابہم یہ ہم پر نشان لگائیں. اتنا ایک جگہ ایک طرف پر پڑھا جائے گا. جی بس یہاں پر نشان لگا دو. اب یہاں پر بھی اور اس سے آگے والے کلمے میں بھی اور میقاتین یوم میں بھی یہ ایک قاعدے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. تجوید کا وہ قاعدہ ہے، آپ صرف اس کے جوڑ سمجھ لیں کہ جوڑ ہم نے کیسے کرنے ہیں بس. جی اس کا جوڑ کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ نون کو جوڑوں کے اندر لائیں گے. میم نون یا زبر میں، اس کے جوڑ اس طرح پر کریں گے. میم نون یا زبر میں، اس کے جوڑ ایک دفعہ اور کرا دیں تو میں نے سننے. ہاں نہیں نون بھی ظاہر کریں. بس یہاں بھی ایک قاعدے کی طرف، تجوید کا ایک مشہور قاعدہ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب اس میں من رب کا نہیں پڑا بلکہ نون کو ختم کر کے میم کو را کے اندر ادغام کر دیا ہے. من رب کا. چلیے وہ یہ کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے حرف پیش ہو تو وہ کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا. اور یہاں پر یہ ہے کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو پھر واو کیسا ہوگا؟ واو لین ہوگا. تو اس کو پڑھنے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو سختی کے ساتھ اس واو اور یا کو سختی کے ساتھ ادا نہیں کرنا ہے، اتنی نرمی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے
کہ اگر اس کو ہم کھینچنا چاہیں، اس پر مد کرنا چاہیں تو آسانی سے ہو جائے، لیکن کھینچنا نہیں ہے. جیسے تا وا زبر تو، تا یا زبر تئی، یعنی اتنی نرمی کے ساتھ پڑھیں. اور یہ اتنی نرمی کے ساتھ ہے کہ اگر ہم یہاں اس کو کھینچنا چاہیں تو کھینچ سکتے ہیں. تو تا وا زبر تو، تو کھینچا جا رہا ہے تئی. اور اگر ہم نے اس کو سختی کے ساتھ پڑھا، جھٹکے کے ساتھ پڑھا، تو پھر ہم اس کو کھینچ نہیں سکتے. تا وا زبر تو، آواز یہیں پر بند ہو جائے گی. تا یا زبر تئی، یہ غلط ہے. اس کو اس طرح پر نہیں پڑھنا ہے، اس تختی کو، اس کا ذرا خیال رکھنا ہے. اور تیسری بات اس میں استادوں کے سمجھنے کی ہے کہ جب یہ تختی بچوں کو پڑھائیں اور دونوں تختیاں پڑھا چکیں تو امتحان ان کا اس طرح پر لیں. مثلا ایک انگلی اس کی رکھیں تئی کے اوپر، تا وا زبر تو، تا یا زبر تئی، ایک انگلی اس کی رکھیں تئی کے اوپر، اور ایک رکھیں تی کے اوپر، تا وا پیش تو، تا یا زیر تی. پھر اس طرح انگلی رکھ کے اس سے پوچھیں یہ کیا ہے، تئی کے متعلق پوچھیں یہ کیا ہے. اگر وہ صحیح بتا دیتا ہے اور رواں پوچھو، اگر وہ بتا دیتا ہے صحیح تئی اور اس کو بتا دیتا ہے تی، تو سمجھ لو کہ اس نے دونوں تختیوں کو سمجھ لیا ہے. اسی طرح کے 2-3 سوال اس سے کرو. اسی طرح تا وا زبر تو اور تا وا پیش تو، دونوں جگہ پر سوال اس سے کرو. تو کے متعلق کرو اور تو کے متعلق کرو اور رواں پوچھو. اور دیکھو اب وہ تو کو کہیں تو نہیں کہہ دیتا اور تو کو تو نہیں بتا دیتا. اگر وہ غلط بتاتا ہے پھر یہ جان لو کہ اس نے ان تختیوں کو سمجھا نہیں ہے. ان کو اثر نو دوبارہ سمجھا کر پڑھایا جائے. اس چیز کی مشق اس میں کرانی ہے. چلیے اب یہ تختی 2-3 حرف آپ کو جوڑوں سے کلوائیں گے، اس کے بعد رواں کریں گے. نرمی کے ساتھ تا وا زبر تو، تا وا زبر تو، تا وا زبر تو، تا یا زبر تئی، تا یا زبر تئی، تو تو تئی تئی، تا وا زبر تو، تا وا زبر تو، تا یا زبر تئی، تا یا زبر تئی، تو تو تئی تئی، دال وا زبر دو، دال وا زبر دو، دال یا زبر تئی، دال یا زبر تئی، دو دو تئی تئی، دال وا زبر دو، دال وا زبر دو، دال یا زبر تئی، دال یا زبر تئی، رو رو رئی رئی، وا وا زبر غو، وا وا زبر غو، وا یا زبر غئی، وا یا زبر غئی، غو غو غئی غئی، دا وا زبر دو، دا وا زبر دو، دا یا زبر تئی، دا یا زبر تئی، دو دو تئی تئی، غو غئی غئی، غو غو غئی غئی، غو غو غئی غئی، گو گو گئی گئی، غو غو غئی غئی، غو غو غئی غئی، غو غو غئی غئی، یو یو یئی یئی. تختی نمبر 9. اچھا اس سے پیچھے آپ نے تختی نمبر 4 حرکات کی تختی پڑھی ہے، پھر اس کے بعد تنوین کی تختی پڑھی ہے، پھر اس کے بعد ابدن احدن والی تختی نمبر 6، اس میں ان دونوں تختیوں کی مشق کرائی ہے. پھر اس کے بعد کھڑی زبر کھڑی زیر کی تختی آئی ہے. اس کے بعد پھر مد کی اور لین کی تختی آئی ہے. اب یہ تختی نمبر 9 کے اندر حرکات سے لے کر لین تک جتنی بھی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ان تمام چیزوں کی مشق اس تختی میں یہ کروائیں گے. اب دیکھو حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، اس میں کھڑی زبر کی مشق کروائی ہے. میم زبر ما، نون زبر نا، اس میں حرکات کی تختی کی مشق کروائی ہے. اسی طرح آگے چلے جائیں آئینم، اس میں لین کی یا لین کی مشق کروائی ہے اور حرکات کی مشق کروائی ہے. اور بھی میں حرکات کی بھی اور ہی میں کھڑی زبر کی مشق کھڑی زیر کی مشق کروائی ہے. جو ان، اس میں تنوین کی مشق کروائی ہے. جو اور مد کی تختی کی مشق کروائی ہے. اس طرح جتنی بھی تختیاں آپ نے پیچھے پڑھ لی ہیں یہ ایسے کلمات اس میں لائیں گے تاکہ ان کی مشق ان کلمات کے ذریعے سے ہو جائے. اب ان کو اچھی طرح پر دھیان سے کہہ لیں. چلو 3 سطریں کلوائیں جوڑوں سے، اس کے بعد رواں کلوائیں.
حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آ مانا، حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا۔ ذرا دھیان سے بیٹھ جانا، میں نے کسی بھی بچے سے کھڑے کر کے پوچھ لینا بتاؤ بھی اس لفظ میں کون سی تختی کی مشق کروائی ہے، پھر کوئی غلط جواب نہ دے پھر۔ کھڑی زبر آ، نون زیدنی، یا زبر یا، تا دو زید تین، آنیاتی، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، جیم الف مد کھڑی زیر جی۔ اب یہ ہے اکثر قاعدوں میں یہاں پڑی زیر لکھی ہوئی ہے، یہ غلط ہے، یہاں پر کھڑی زیر ہونی چاہیے ہے، جوڑ بھی اسی کا کرایا گیا ہے، اس کو صحیح کر لینا، سب کے سب کھڑی زیر جیم کے نیچے لگائیں۔ چلو جیم الف مد کھڑی زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، جیم واپس ٹو، عین دو زد عین، جو عین، واو زبر خو، با دو زد فن، خوف، فا یا زبر فی، وا دو پیش غن، فیغن۔ یہ کھڑا ہو جائے بھائی، یہ آخری بزرگ بیٹھے ہوئے، یہ خیرون میں بتاؤ کس چیز کی مشق کروائی ہے؟ مد کی مشق کروائی ہے، کون سا حرف ہے، کون سا لفظ ہے اس میں مد، کون سا حرف ہے مد کا؟ ہاں تو کھڑا ہو جائے۔ ہاں خیرون میں بتاؤ کس چیز کی مشق کروائی ہے؟ تنوین کی تو ہو گئی، آخر میں ہو گئی، را پہ تنوین ہے اس کی مشق ہو گئی، اس کے علاوہ حرکات کی کون سی حرکات ہے تو مشق کرائی ہے اس میں؟ اچھا یہ سمجھتے ہو تم؟ تو کھڑا ہو جائے۔ ہاں حرکات اور تنوین کی، یہ اتنی غلط، یہ تو جماعت ہے، یہ تو بالکل سمجھتی نہیں کس چیز کو۔ جن کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کرو، کسی کو مشق کرا، ماشاء اللہ بہت بڑی جماعت ہے جن کو پتہ چل گیا ہے، نیچے کر لو ہاتھ۔ تو بتا ہاں یا لین کی مشق کرائی ہے، خا یا زبر خی، خا یا زبر خی، لین کی میں نے کیا تعریف بتائی تھی؟ یا ساکن اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، جیسے با یا زبر بئی میں تھا، اسی طرح خا یا زبر خی، اس میں لین کی اور تنوین کی تختی کی مشق کرائی گئی۔ اچھا اس کا تو تمہاری تو خبر ہونے والی ہے، اس کا مطلب ایسے بے فکر ہو کے بیٹھتے ہو تم کلاس۔ اب آگے چل کے پھر میں نے پوچھنا ہے، ذرا دھیان سے بیٹھیں۔ الٹا پیش میں کسی کی مشق کرائی کھڑا کو بتا۔ وہ میں کھڑی زیر کون سی ہے؟ اندھا ہو گیا؟ رغو میں کون سی تنوین ہے؟ تنوین کیسے کہتے ہیں؟
یہ صرف بال بنوانے ٹوپیاں لینی آتی ہیں بس؟ ہمارے دماغوں میں گوبر بھرا ہوا ہے تو کون سی ہے اس میں تنوین رضو میں؟ کھڑا رہو، دونوں چیزیں بتاؤ۔ مد کے تو ہو گئے نا، واد وا پیش وہ تو ہو گئے مد کی، اور اس سے پہلے ہاں را میں حرکات تک کی مشق کرائی ہے، را زبر را اور واد وا پیش وہ، یہ مد کی تختی کی مشق ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شین الف مد زبر شا، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، شاء شاء، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، لام زیر لی، کاف زیر کی، کاف زیر کی، مالکی، مالکی۔ یہ آئندہ یہ ٹوپی نہیں پہن کے آئے گا تو یا زبر شی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو زیر ان، شیئن شیئن، طریق عاد عاد، علا علا، عین عین، فیہ فیہ۔ چلو والدین میں کیا مشق کروائی ہے؟ تنوین اور مد بس۔ یہ مد کون سی ہے؟ ہاں یہ تو ہوگی مد، اور آگے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، یہ کون سی تختی ہے؟ حرکات کے یہ لام زیر لی نہیں ہے، اور آگے کیا ہے؟ بڑے بیوقوف ہو تم۔ چلو اعوذ اعوذ، اکید اکید، یخاف یخاف، یذاب یذاب، یقال یقال، ترابا مطاع مطاع۔ یہ جو حمزہ لکھا ہوا یہ حمزہ نہیں ہے، یہاں پر عین ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا اس کے عین کی شکل تھوڑی سی اس کو بڑھا کر بنا لی جائے۔ حمزہ نہیں ہے، مطاعن یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ غلط ہے، عین پڑھیں گے مطاعن، مطاعن مطاعن، معاشا معاشا، مفازا مفازا۔ بتایا ابھی مجید ان میں کیا مشق کرائی نا؟ میم پیشمو مجید ہے، میم کے اوپر پیش ہے، کہاں ہے میم کو پیش؟ ہاں جب کوئی بتا رہا ہو پھر خاموشی سے سنا کرتے ہیں، پھر آپس میں کوئی گفتگو یا ایک دوسرے سے پوچھا نہیں کرتے۔ ہاں شاباش۔ تنوین کی تختی، چلو اس میں 3 تختی کو مشق کرائی گئی ہے، حرکات، مد اور تنوین۔ چلو محیط محیط، نعیم نعیم، رویدن، مد کون سا ہے اس میں؟
ایک بات ابھی سمجھائی تھی میں نے، اس کے بیچارے کی مدد کر تو بتا دو اس کو بھی کیا ہے، کون سی بتاؤ کہاں ہے وی، اگر وی کہاں ہے؟ ہاں تو اس کو وہی کو کھینچ کو رہا ہے، میں نے تنوین میں یہی تو تمہیں اس میں لین میں یہی تو بتایا تھا کہ حرف لین کو کھینچنا نہیں ہے، وا یا زبر وئی اس طرح پڑھیں گے، وا یا زبر وئی، یہ تو غلط ہو گیا، میں نے پڑھ کے بھی بتایا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کس چیز کی مشق، کون سی تختی کی مشق کرائی اس میں؟ شروع سے بتاؤ، رویدن سے۔ ہاں یہ کس چیز کی مشق ہے؟ ہاں آگے، ہاں یہ آگے، ہاں ہاں اچھا اب جب میں کسی سے سوال کرتا ہوں تو یہ مبشر بیٹھے بیٹھے دل میں دعا کرتا رہتا ہے، اس کو بھی نہ آئے، اس کو بھی نہ آئے، اس کو بھی نہ آئے، کھڑا ہونا، کھڑا ہونا تو جب میں ان میں سے کسی سے پوچھتا ہوں گا کوئی چیز تو یہ اسی وقت دل میں دعا شروع کر دیتا ہوگا اللہ کر اس کو نہ آئے، اس کو نہ آئے، تاکہ میرے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات، اتنے آسان چیزیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہ بد محنتوں کی اور بے توجہی کرنے والوں کی جماعت ہے۔ بیٹھ جاؤ، بس کیا اور بس بھائی، اب اساتذہ کرام اب اپنے درجے میں اسی کل کو محنت کرا کر لیں اچھی طرح پر، کل کو میں نے یہ ٹوکن سوال سب سے کرنے ہیں اور پھر یہاں پوچھنا ہے کس درجے کا ہے تو نمبر 10 وزن سکون، اس کو سکون بھی بول دیتے ہیں، جزم بھی بولتے ہیں۔ اب حرف کے اوپر بعض ایک تو پیش ہوتا ہے، وہ تو ڈنڈی اس کی موٹی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک حرف کے اوپر ہی ہوتی ہے ایک شکل، لیکن اس میں پیش کی طرح وہ اتنا موٹا نہیں ہوتا، بلکہ معمولی سی اوپر سے مڑی ہوئی اس کی نوک سی ہوتی ہے۔ یہ جو شکل آپ کو باغ کے اوپر نظر آ رہی ہے نا، یہ اس کو جزم بھی بول دیتے ہیں اور سکون بھی بول دیتے ہیں۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جوڑ کرنے کا، حمزہ با زبر اب، اس کو جو حمزہ زبر با اب جو پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اسکولوں والے عام طور پر اس طرح پڑھاتے ہیں، تو اس میں ہمارے ہاں حمزہ با زبر اب، اس کا خیال کر کے اس تختی میں اس بات کا ذرا خیال کرنا ہے کہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ 5 کیا ہیں؟ حروف قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ، اور وہ 5 حرف کون سے ہیں؟ ان کا ایک مجموعہ ہے بنایا ہوا، قطب جد قاف طا با جیم دال۔ یہ جب حرف ساکن ہو تو پھر ان پر قلقلہ ہوتا ہے، یعنی ان حرفوں کو ہلا کر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھو آپ کے سامنے با ہے، با بھی انہیں 5 میں سے ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب۔ اگر ہم نے اس کو ہلایا نہیں، قلقلہ نہیں کیا اور اس طرح پڑھ دیا حمزہ با زبر اب، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ان حروف قلقلہ میں قلقلہ اچھی طرح پر ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔
ایک تو اس میں اس چیز کی مشق کرنی ہے کہ حروف قلقلہ کا خیال کر کے وہاں پر قلقلہ اچھی طرح پر ظاہر کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جن حرفوں میں قلقلہ نہیں ہے ان کو ہلانا نہیں ہے، ان میں قلقلہ نہیں کرنا ہے. جیسے آگے دوسرے نمبر پر دیکھو حمزہ تا زبر ات، تا بتاؤ حروف قلقلہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. تو اگر ہم نے اس میں اس قلقلہ کیا، اس کو ہلایا، حمزہ تا زبر ات اس طرح پڑھا تو یہ غلط ہو جائے گا. اس تا کو ہلانا نہیں ہے. حمزہ تا زبر ات، اس کے مخرج میں آواز کو پوری طرح پر روک لینا ہے. حمزہ تا زبر ات اور حمزہ تا زبر ات، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا. جیسے حمزہ سین زبر اس، اور اگر حمزہ سین زبر اس پڑھ دیا، یہ ہل گیا، یہ غلط ہو گیا. اس تختی میں بس اسی چیز کا ایک پورا ہر جگہ پر خیال رکھنا ہے. چلیں جی کلمائیں، بس صرف 2 حرف، یہ 3 حرف کلوا دیں، با تا سا جوڑوں سے، باقی پھر رواں. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب حمزہ تا زبر اب، حمزہ تا زیر اب، حمزہ تا پیش اب، حمزہ تا زبر اب، حمزہ تا زیر اب، حمزہ تا پیش اب. رکھنا حرف حمزہ آ جائے، کوئی اور باریک حرف آ جائے تو اس حمزہ کو پر نہیں ہونے دینا ہے. حمزہ غا زبر اور، اگر اور بولیں گے یہ غلط ہو جائے گا. حمزہ کو باریک کر کے ار، اور اسی طرح اگر را ساکن ہو، اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو پھر را کو باریک پڑھیں گے. حمزہ را زیر ار، اگر پڑھا تو یہ غلط ہو جائے گا. را کو پر نہیں کرنا ہے. اور میں را کو پر کریں گے اور ار میں را کو باریک کریں گے. چلیے بس یہ تیسری دفعہ جو کہلوایا ایک ہی سانس میں تینوں حرفوں کو، یہ ابتدائی بچوں کی مشق کے لیے ہوتا ہے تاکہ ان کو جلدی سے بھی حرفوں کی ادائیگی ان کی زبان پر جاری ہو جائے. بس آپ کو اس تیسری صورت کی ضرورت نہیں ہے. چلو تختی نمبر 11. اب اس تختی میں یہ جو تختی اوپر 10ویں تختی انہوں نے جزم اور سکون کی بتائی ہے، اس تختی کی مشق کروائیں گے. یعنی یہ سکون لائیں گے. اب دیکھو انت میں سکون آیا ہے، زبر کے بعد آیا ہے. اہدی میں سکون والا حرف آیا ہے، زیر کے بعد آیا ہے. اور پھر اس کے بعد کنت میں سکون والا حرف آ گیا، پیش کے بعد آ گیا ہے. تو اس طرح پر یہ مختلف قسم کے حرف لا کر سکون کے تو اس کی مشق کرائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ پچھلی تختیوں کو بھی مشق ہو جائے گی، حرکات کی، تنوین کی، مد کی، کھڑی زبر کھڑی زیر کی، یہ ساری تختیوں کی پچھلی کی بھی مشق ہو جائے گی اور ساتھ ہی اس سکون کی تختی کی بھی مشق ہو جائے گی. چلیے اب 3 سطریں یہ کلوائیں گے جوڑوں سے، اس کے بعد یہ رواں کلوائیں گے. اگر آپ نے یہاں پر عین کو ہلا دیا، سا پڑھا تو یہ غلط ہو جائے گا. عین پر سکون کو آواز روک کر سا اس کا جی
ذرا سمجھ لیں. اب یہ پہلی سطر میں دو لفظ آئے ہیں انتا اور کنتو، ایک پہلا لفظ اور ایک آخری لفظ آئے ہیں. دیکھو قاعدے کے اوپر دیکھا کرتے ہیں. اب جوڑ کرتے وقت انہوں نے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، کاف نون پیش کن، تا پیش تو غنہ کیا جوڑ کرتے وقت. جب ہم جوڑ کریں گے اس وقت اس کا غنہ نہیں کریں گے. کیوں کہ یہاں پر غنہ جو ہو رہا ہے وہ آگے حروف حلقی نہ آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تا کے آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب تک وہ تا ساتھ نہیں ملے گی اس وقت غنے کا قاعدہ یہاں پر پیدا نہیں ہوگا. اس لیے جوڑوں میں غنہ نہیں یہاں پر کرنا ہے. اور اگر یہ ترتیب ہم نے اپنا لی، اب دیکھو آخر میں جا کے ون ہر جو آ رہا ہے، پھر وہ اگر اسی طرح غنے کے ساتھ پڑھا تو وہاں بھی وان زبر ون پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. تو اس لیے حمزہ نون زبر ان اس طرح پر کہیں گے، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا. اب غنے سے کہیں گے انتا، کیونکہ نون پہ جو غنہ آیا ہے وہ بعد والا حرف ساتھ شامل ہو کر پھر وہ غنے کی وجہ وہاں پر پیدا ہوئی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ چلیے اب چلیے رواں. بس یہ قاف کھڑی زبر قا، اس کو بس ایک الف کے برابر کھینچا کرتے ہیں. زیادہ اگر کھینچیں گے تو وہ غلط. اب قا تروا تنسا یہ غلط ہو جائے گا. اب قا بس اتنا. چلیے یہ فن صب اور ون ہر دونوں اکٹھے آئے ہیں، دونوں جگہ پر نون ساکن ہے، لیکن فن صب میں غنہ ہو رہا ہے، ون ہر میں غنہ نہیں ہو رہا. کیوں کہ فن صب میں غنے کا قاعدہ پایا جا رہا ہے کہ حروف حلقی میں سے کوئی اس کے نون کے بعد نہیں ہے، اور ون ہر میں حروف حلقی میں سے ہا آ گئی ہے، اس لیے وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جوڑ میں جب تک آگے والا حرف ساتھ نہیں ملتا اس وقت تک غنہ نہیں کرنا چاہیے. چلیے لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعطيناك الكوثر آنا کے جوڑ کروا دو. حمزہ لام مد کھڑی زبر آن، حمزہ کھڑی زبر آن، نون زبر نا، آن آنا. تختی نمبر 12 تشدید. یہ جو آپ نے بعض حرفوں پر دیکھا ہے کہ 3 دندے بنے ہوئے ہیں، یہ جو شکل ہے اس کو شد کہہ دیتے ہیں. اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ شد بھی کہہ دیتے ہیں، تشدید بھی کہہ دیتے ہیں. اور جس حرف پر یہ شکل ہوتی ہے شد یا تشدید ہوتی ہے اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مشدد. اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مشدد. اب دیکھو با کے اوپر جو یہ ایک شکل بنی ہوئی ہے یہ کیا ہوئی؟ شد تشدید. اور با کیا ہوا؟ مشدد. حرف مشدد. با کیا ہے؟ با مشدد. حرف مشدد کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. حرف مشدد کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ تو پہلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، اس وقت یہ سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا. حمزہ دیکھو، حمزہ با زبر اب ایک دفعہ پڑھا گیا، اب اس کے اوپر جو حرکت ہوگی دوبارہ اس حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. با زبر با اب با. سمجھ آ گئی؟ حمزہ با زبر اب با زبر با
اب اس طرح پر اس کے جوڑ کریں گے. اب 2 حرف یہ جوڑوں گے، 3 حرف، ایک حرف کی یہ ساری حرکتیں جوڑوں کے ساتھ کھلوا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ رواں کھلوائیں گے. چلیے